السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لرن دا ہولی قرآن پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے آداب تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کے معنی ہے پڑھنے کے۔ قرآن لفظ جو قرآن ہے اس کے معنی ہے پڑھنے کے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کتاب ہے، اسی لیے اس کتاب کا نام بھی قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن سے پڑھ لیا کرو، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ حدیث میں بھی تلاوت کریم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور تلاوت پر دعامت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اب ان کے آداب دیکھتے ہیں، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے نمبر 1 پر ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی میں اس کو آداب کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، وضو کر کے ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے، جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ تعوذ اور تسمیہ۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اہم کام جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے برکت سے خالی ہوتا ہے، مگر تعوذ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے۔ یعنی جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں جو اچھا جائز کام ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کرنا چاہیے۔ لیکن صرف قرآن پڑھتے وقت ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ پڑھنا تب ضروری ہے۔ بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھ جانا مناسب نہیں۔ البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے اور پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھے کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اندر ہمیں کوئی بلا رہا ہے تو وہ اچھی بات نہیں۔ اگر بہت زیادہ ضروری کام ہے تو پھر بات سن لیں، لیکن جب دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اسی وقت تو دوبارہ سے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ سے شروع کرنی ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں دخل نہ ڈالے اور اس کی توجہ نہ ہٹائے۔ جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت کرنے والے کو نہ تنگ کریں، اسے بار بار اندر ڈسٹرب نہ کریں کہ اٹھائیں بات سننے وغیرہ، یہ ٹھیک نہیں۔ آگے نمبر 3 پر ہے ترتیل۔ نمبر 1 پر ہم نے پاکیزگی، نمبر 2 پہ تعوذ اور تسمیہ، نمبر 3 پر ترتیل۔ قرآن مجید کو جلدی جلدی نہیں بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کیجیے، یعنی قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، کوئی لفظ اندر سے غلط نہ پڑھا جائے اور اسے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا ایک ایک حرف اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے احتیاط۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں زبر زیر پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زبر زیر کے فرق سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر احتیاط سے رام رام سے پڑھنا چاہیے، دیکھ کے لفظ پڑھنا چاہیے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم زبر زیر کا فرق کر دیں گے اور کچھ معنی
اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ بات کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے رموز اوقاف۔ اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ کہاں رکا جائے، کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ پڑھنے والے لوگوں کی آسانی کی خاطر علماء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ان رموز اوقاف کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ اکثر مقامات پر معنی بدل جانے کا احتمال ہے۔ یعنی ہمیں ہر جگہ قرآن مجید کو ہر لحاظ سے اچھی طرح پڑھنا چاہیے، دیکھ کر پڑھنا چاہیے، کوئی چیز اندر سے بدلنا چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے جہر و اخفا۔ یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت با آواز میں بلند کر کے یا نیچی آواز میں، لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی تلاوت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سب لوگ اس تلاوت کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں کوئی وہ کام کر رہا ہے، ایک آدھا سن رہا ہے، ایک وہ کام کر رہا ہے، پھر ہر کسی کو سننی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الاعراف میں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قریب سویا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو جسے وہ چھوڑ کر قرآن مجید کو سننے کی طرف ہمتاً مشغول نہیں ہو سکتا تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا مناسب نہیں۔ گھروں میں جہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں بہتر ہے کہ تلاوت نیچی آواز سے ہی کی جائے۔ نمبر 7 پر ہے خوشحالانی۔ قرآن مجید کو خوشحالانی سے پڑھنا چاہیے، لیکن اسے گا کر پڑھنا جس سے قرآن مجید کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں۔ قرآن مجید کو ہمیں خوشی سے پڑھنا چاہیے اور اس طرح خوشی سے یعنی کہ گا کر ہی پڑھیں کہ اس کی توہین ہو قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے مقدار تلاوت۔ تلاوت چاہے تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھے طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھیں، کم سے کم اتنا پڑھیں کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم ہو گیا تو حق ادا ہو گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ خاتم النبیین کی عمر کے آخری سال قرآن کریم 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا اس میں 2 دفعہ قرآن مجید دہرایا تھا۔ یہ تو ہو گئے ظاہری آداب۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو میں بتاؤں گی۔ یہ ظاہری تھے اور یہ دیکھیں تدبر۔ قرآن مجید علم و دانش کی کتاب ہے، اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں۔ وہ تو ہمارے ظاہر ہوتے ہیں، ہر ادا قرآن مجید کتنی دفعہ پڑھا، کتنی مرتبہ آپ نے مکمل کیا، یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ خوشحالانی سے کس طرح پڑھ رہا ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جہر و اخفا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ رمز و قاف یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو اندر کا ہوتا ہے دل کا وہ دیکھیں۔ قرآن مجید علم و دانش کی کتاب ہے، اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں۔ تلاوت کو ثواب ضرور ہے، تلاوت کا ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن مجید سے حقیقی فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کے معنی اور مطلب میں غور و فکر کیا جائے۔ اس لیے حتم المقدر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی عالم دین سے سبقن پڑھنا چاہیے۔ آگے نمبر 2 پر ہے تقویٰ۔ نمبر 1 تدبر تھا، نمبر 2 تقویٰ ہے۔ قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں مستفیض وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ دوسرے لوگ اس سے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورۃ البقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کہہ کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے
جو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامرانی مضمر ہے، اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا موجب ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو اس کے آداب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔